میں آج ڈاکٹر رقیب النیازی صاحب کی وفات پر ان کے اہل خانہ کے ساتھ تعزیت کے لیے حاضر ہوا تھا، اور یقیناً ان کا شمار ایسے لکھاریوں میں سے تھا جو حق گوئی سے کام لینے والے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لاس ہے، نقصان ہے اور ناقابل تلافی نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ میاں صاحب یہ بتائیے گا، جو حکومت مہنگائی کے حوالے سے جو ایکسکیوز دے رہی ہے کہ عالمی سطح پر قیمتیں بڑھی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اندرون خانہ بڑھائی جا رہی ہے، اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ چکن کی قیمت خاص طور پر پہلے تو آپ پہ الزام رکھتا تھا، اب کون ہے؟ بڑی دکھتی رکھ پہ آپ نے ہاتھ رکھا ہے۔ آج پاکستان کے طول و عرض میں چاہے وہ مزدور ہے، ریڑھی مان ہے، نوکری پیشہ ہے، وائٹ کالر ہے، بلو کالر ورکر ہے، کوئی انڈسٹریلسٹ ہے، کوئی کاروباری ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی ریئل اسٹیٹ کا کام کرنے والا ہے، سب پریشان ہیں۔ اور میں آج اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ میں نے کم از کم پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں نہ کبھی سنا نہ کبھی دیکھا جو آج پاکستانی عوام کے حالات ہیں۔ تیل جو 70 روپے فی لیٹر ہوا کرتا تھا آج 178 ہے، ڈیزل 78 روپے فی لیٹر تھا آج 174 روپے فی لیٹر ہے۔ ابھی حالیہ جو 10 روپے ہوشربا اضافہ ہوا ہے، ہر کچن کی اشیاء کو پر لگ گئے۔ آٹا ہمارے دور میں، مسلم لیگ نون کے دور میں 35 روپے کا تھا، آج 80 روپے کلو ملتا ہے۔ چینی 55 روپے کلو تھی، آج 100 روپے 110 روپے کی فی کلو ملتی نہیں ہے۔ گیس اس میں اپنا جو ہے وہ 167% اضافہ کر دیا گیا ہے۔ جو گیس کا یونٹ 8 روپے کا تھا آج 23 روپے کا ہو گیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ بجلی جو 7 روپے فی یونٹ ہوا کرتی تھی آج 23-24 روپے فی یونٹ ہو گئی، اور یہ لوگ کنٹینر پر چڑھ کر لوگوں کو سبز باغ دکھایا کرتے تھے۔ 1 کروڑ نوکریوں کا جھانسا دینے والے، 50 لاکھ گھر غریبوں کو دینے والے، آج نہ لوگوں کے پاس رہنے کے لیے گھر ہے۔ غریب آدمی نے اپنے جھونپڑے بیچ کر اپنے بچوں کے کھانوں کا بندوبست کرتا ہے، اپنے بجلی کے بل ادا کرتا ہے، اپنی ماں کی ادویات جو انہوں نے 3 سالوں میں 12 مرتبہ بڑھائی قیمت، آج 300 سے 500% ادویات کی قیمت بڑھ چکی۔ کینسر کی دوائیاں جو مفت ملتی تھیں شہباز شریف صاحب کے دور میں، آج اپنا جو ہے غریب مارے پھرتے ہیں۔ اور میں آپ کو آج عام آدمی کی بپتا اگر بیان کروں تو لوگوں نے، یقین مانیے میں سچ بول رہا ہوں، یہ پاکستانی قوم سن رہی ہے کہ آج لوگوں نے کہا کہ ہم اپنا علاج بند کرتے ہیں، ہم بیماری کو گلے لگاتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو بھوک سے بلکتا نہیں دیکھ سکتے۔ یہ آج میں اپوزیشن لیڈر کے حیثیت سے بات نہیں کر رہا، ایک پاکستانی کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں۔ اور آپ کا جو سوال ہے، یہاں کل بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن ہمارا وزیر اعظم جو ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، کل کہتا ہے یہ کرونا کی وجہ سے مہنگائی ہے۔ پاکستانی قوم سن لو، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ میں جھوٹ سے نہیں کام لیتا، میں حقائق بتاتا ہوں کہ آج 5 مہینے سے بھارت میں مہنگائی کا گراف نیچے آ رہا ہے، 4.3% مہنگائی ہے وہاں پر۔ بنگلہ دیش میں 5.5% مہنگائی ہے، شری لنکا میں 5.7% مہنگائی ہے، اور یہاں پر آج کے دن جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، ہفتہ وار مہنگائی جو ہے وہ 12% ہے، ڈبل ڈیجٹ۔
اور مہینہ وار جو مہنگائی ہے وہ 9% ہے. تو مجھے آپ بتائیں کہ ریجن میں سارے ملک میں نے آپ کو گنوا دیے, یہاں پر کیوں مہنگائی اتنی زیادہ ہے؟ کیا کرونا وہاں پہ نہیں آیا؟ کیا کرونا سے وہاں پہ ہزاروں لوگ لقمہ اجل نہیں بن گئے؟ تو ان کا کام 3 سالوں میں چوتھا سال ہے جھوٹ جھوٹ, انتقام انتقام. چلو انتقام اگر اپوزیشن سے لیتے تو اور بات تھی, اب تو غریب لوگوں سے انتقام لے رہے ہیں. غریب آدمی کی 2 وقت کی روٹی مشکل ہو گئی ہے اور ان کا جھوٹ, ان کا انتقام ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. اور میں پاکستانی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جماعت کا یہ فیصلہ ہے کہ اب ہم انشاءاللہ عام آدمی کے جو مسائل ہیں, آٹا, چینی, دال, بجلی, گیس, سب کے لیے میں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر عوام کی آواز کے ساتھ آواز ملائیں گے, کندھے کے ساتھ کندھا ملائیں گے, اور اب یہ فیصلہ سڑکوں پہ ہوگا, چوراہوں پہ ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی اس کے خلاف بھرپور احتجاج کرے گی مسلم لیگ نون جو ہے انشاءاللہ. کہ 3.25 سال ہو چکے ہیں حکومت جو ہے ٹف, اب تو عوام کو بھی ٹف ٹائم دینا شروع کر دیا ہے, تو آپ مزید کتنا ٹائم دیں گے؟ اپوزیشن باہر نکل کے مکمل طور پہ کیوں نہیں بند کر رہی ہے؟ آپ اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب کے اندر, 161 ایم پی ہیں پنجاب میں آپ کے, تو ان کو گھر کیوں نہیں بھیج رہے؟ کہ مطلب پنجاب میں کامیابی حاصل کرنی ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کئی مرتبہ کہ ہم نے کالی پٹی باندھ کر حلف لیا تھا اسمبلی میں, کیونکہ یہ الیکشن دھاندلی زدہ الیکشن سے ہم ان کو موقع دینا چاہتے تھے کہ یہ پرفارم کریں. کوئی ایسا اقدام نہیں کرنا چاہتے تھے کہ یہ سیاسی شہید بنے. آج وہ کام کوئی اور نہ کر سکتا تھا, نہ میں کر سکتا تھا, نہ میڈیا کر سکتا تھا, جو آج اللہ کی ذات نے کیا کہ اللہ نے ان کے ہر جھوٹے وعدے کو بے نقاب کر دیا قوم کے سامنے. قوم اب اٹھ کھڑی ہوئی ہے. ہم اپنا ہر جمہوری راستہ اختیار کریں گے اور اس حکومت کو بے نقاب کریں گے, اور عوام کے ساتھ مل کر انشاءاللہ تعالی اس کا محاسبہ کریں گے. اور ایک اور بات بھی بتا دوں میں آپ کو, یہ ریاست مدینہ کی بات کرنے والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو فیکس آمدنی ایک عام آدمی کی ہوتی ہے, جو 2017 میں $1641 تھی, آج وہ گر کر $1500 پر آ گئی ہے. ہندوستان میں $1900 پر ہے اور بنگلہ دیش میں $2200 پر ہے. تو مجھے بتا دیں, میں کسی اور ملک کی, یورپی ملک کی بات نہیں کر رہا, میں تو ریجن کی بات کر رہا ہوں. تو کہاں ہیں ان کی اپنا وہ آئنسٹائنز جو کہتے تھے کہ ہم یہاں پر قرضہ نہیں لیں گے, خودکشی کر لیں گے, جو کہتے تھے کہ جی ہم $200 ارب لے کے آئیں گے. اور انتقام کی حد دیکھ لیجئے کہ سب کو اندر ڈالا, عدالتوں کے فیصلے بولتے ہیں. نیشنل کرائم ایجنسی کی رپورٹ آپ کے سامنے ہے, انہوں نے کہا کہ 21 ماہ ہم نے اکاؤنٹ فریز کیے اور بے لاگ انکوائری کی. خدا کے فضل و کرم سے شہباز شریف کے خلاف 1 پائی کی منی لانڈرنگ ثابت نہیں ہوئی. تو وہ آج جو صاف چلی, شفاف چلی احتساب کا بیانیہ, وہ بھی آج زمین میں دفن ہو چکا ہے. اور اب ان کے پاس جھوٹ کے علاوہ, شرمندگی کے علاوہ, ندامت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. عوام کے ساتھ مل کر ان کا محاسبہ کریں گے انشاءاللہ. شیخ صاحب کر لو, شیخ صاحب گورنمنٹ میں موجود ہیں. اس وقت جو مہنگائی کا سونامی ہے, لوگ تنگ ہیں, پولیٹیکل پارٹیز اپوزیشن کی بھی میدان میں آ رہی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس کا رائٹ ٹائم کہ آپ کی پارٹی کے شاید پاکستان میں ہو تو اس کو لیڈ کریں, تو اس کا سینیریو بالکل ڈفرنٹ ہوگا. یہ بات ہو چکی, جب ان کے ڈاکٹرز اجازت دیں گے وہ آئیں گے. میں موجود ہوں, شہباز شریف صاحب موجود ہیں, ان کی جماعت موجود ہے, ہم سب موجود ہیں, میدان عمل میں ہیں. سب نے جیلیں کاٹی ان کے ساتھیوں نے. تو انشاءاللہ تعالی بھرپور مقابلہ کریں گے. ان کی صحت کا معاملہ ہے, جب ڈاکٹر اجازت دیں گے وہ آئیں گے انشاءاللہ. یہ بتا دیں کہ نیب قوانین کو جو ترامیم ہوئی ہیں اس سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچے گا. اور دوسرا جو ہے نیب کے جو چیئرمین کی جو سیکرٹری کے حوالے سے جو اپوزیشن لیڈر کی آئینی مشاورت کا حق ہے وہ کیوں انہوں نے ختم کیا ہے, اس کے لیے آپ آواز دیں. اب دیکھیں نا, یہی موصوف جو عمران احمد نیازی صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ 2 پاکستان نہیں ہونے چاہیے. 3 سال بعد جب آٹا اسکینڈل میں اربوں کا غبن سامنے آ گیا, چینی اسکینڈل میں اربوں کا غبن سامنے آ گیا, LNG کے اندر جو کارستانی اس کا غبن سامنے آ گیا, رنگ روڈ پنڈی کا اربوں روپے کا اسکینڈل سامنے آ گیا, آج یاد آ گیا ہے جی کہ نیب قوانین میں چینجز لانی چاہیے. جو شخص 4 سال چیخ کر کہتا رہا اپوزیشن کو کہ میں NRO نہیں دوں گا,
आज खुद उसने NRO ले लिया है। और मैं ये समझता हूँ कि नैब के अंदर तरामीम होनी चाहिए, लेकिन वो जो अपोजिशन जमाते हैं उनका मुतफिका कोई लाएमल सामने आएगा। अब मैं ये कहता हूँ कि ये सिर्फ नैब का जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाई हुई है ऐवान सदर में, ये सिर्फ अपने आप को इमरान नियाजी NRO देना चाहता है, अपनी ATMs को NRO देना चाहता है। ये ऑर्डिनेंस के जरिए अपने आप को NRO दे सकता है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने इस NRO को बीच चौराहे फाड़ के फेंक दिया है और इंशाल्लाह इनका मुहासबा करेंगे। अच्छा हमजा साहब ये फरमाइएगा, पंजाब में एहतजाज करने शुरू जारी है, इन जो एहतजाज है इनकी क़यादत शहबाज शरीफ करेंगे या मरियम नवाज करेंगे? इनकी क़यादत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत करेगी इंशाल्लाह। जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर मैं भी जाऊँगा, शहबाज शरीफ साहब भी जाएंगे, मरीम बीबी भी जाएंगी, सब जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जो आप जमात जो है वो हुकूमत जाने की बार बार तारीखें देती रही, तारीख पे तारीख जो है वो दबती रही। अब आप क्या कहते हैं, इलेक्शन कब होंगे और हुकूमत कब घर जा रही है? आप मुझे ज्योतिषी बनाना चाहते हैं, मैं ज्योतिषी बनने को तैयार नहीं हूँ। मैं अपना जो है ना वो सियासी इंसान हूँ, लेकिन जो मईशत की हालत इन्होंने कर दी है, इंटरनेशनली जो पाकिस्तान आइसोलेशन फेस कर रहा है, मैं समझता हूँ कि अवाम ने तो कब का इनको घर भेज दिया हुआ है और जल्दी इस बात का फैसला हो जाएगा। अच्छा सर, पहले ये इमरान खान साहब कहते थे कि अपोजिशन सारा कुछ लूट के खा गई, अब महंगाई के लिए कोरोना का नाम लिया जा रहा है, फिर कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के पास मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है। तो कैसे मुमकिन होगा कि पाकिस्तान के अवाम को चॉइस मिले कि उनके मुंतखब नुमाइंदे आए? मैं समझता हूँ कि जो शख्स ये समझ ले कि मेरे अलावा चॉइस नहीं है, तो कुदरत फिर खुद फैसला करती है। ये फैसले रब ताला के होते हैं, किसी इंसान के फैसले से नहीं होते। और कोई इंसान भी अपने तकब्बुर, खुद सरी और झूठ के सर पर अवाम के दिलों पर राज नहीं कर सकता। यही वजह है कि 4 साल धक्का लगा लगा के ये गाड़ी PTI की स्टार्ट भी नहीं हो सकी आज तक, और मईशत जो है वो जमी बोस हो चुकी है। ये बताइएगा कि नैब ऑर्डिनेंस के ऊपर असद कैसर जो है वो आप लोगों से रब्ता करना चाह रहे हैं, एक टीम बनी है, तो क्या PMLN तैयार है कि असद कैसर के साथ इनके साथ रब्ता हो सके और क्या आप मुतफिक हो सके? ये बातें मैंने आपको कह दिया। ये इमरान नियाजी साहब अपने आप को NRO देना चाहते हैं, इस गुनाह में अपोजिशन शरीक नहीं होगी इंशाल्लाह। जादू पे जंतर मंतर पर आप कितना यकीन रखते हैं? क्योंकि इस हुकूमत के बारे में जा रहे हैं कि ऐन से इमरान खान, ऐन से उस्मान, तो आप समझते हैं कि जादू का भी चक्कर है और कोई बरीदी का भी चक्कर है? अल्लाह ताला इस मुल्क के पाकिस्तान पर रहम करे। मैंने जब ये हालिया पेट्रोल प्राइसेस का अपना होशरबा इजाफा किया, अवाम पर एक बम गिराया 10 रुपये, अपना जो है ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 दिन पहले, तो मैंने कहा इस मुल्क पे अल्लाह रहम करे, यहाँ पर आसेब के साए हैं। आपको आपका जवाब मिल गया। हमजा साहब एक बात बताइएगा, शहजाद अकबर जेल काटी, उसके अलावा मौजूदा हुकूमत भी आप 2 साल तक सजा काटते रहे, तो सिविलियन बाला जस्टिस की आपका क्या मौका का क्या ख्याल है? देखें, ये सवाल आपने किया है, मैं पाकिस्तानी कौम को ये कहना चाहता हूँ कि इस जमात के कारकुनों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। मैं उन कुर्बानियों को सलाम पेश करता हूँ। मैं एक दौर पीछे चला जाता हूँ, 28 साल पहले, आज से 28 साल पहले जब मैं स्टूडेंट था, उस वक्त मैं सबसे पहली मरतबा जेल गया था। मेरा तालीम का 1 साल ज़ाया हो गया था। ये मैं 1993 की बात कर रहा हूँ, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा का दौर था। फिर दौर आया 12 अक्टूबर 1999 के बाद। 10 साल मैं यहाँ पर रहा, ना मुझे अपने वालिद से मिलने दिया जाता था, ना मुझे अपने वालदा से मिलने दिया जाता था। 10 साल में 10 दिन 10 महीने की बात नहीं कर रहा। हर रोज़ घंटों मुझे नैब के दफ्तर के सामने बैठाते थे, और उस दौरान उन 10 सालों में ऐसा वक्त भी आया कि मेरे वालिद कैंसर के मूजी मर्ज में मुब्तला थे और कैंसर की जंग लड़े थे। मैं उस वक्त में भी अपने वालिद को तीमारदारी के लिए वहाँ पर ना मौजूद हो सका। आज भी ख़त मौजूद है, उन्होंने मुझे ख़त लिखा था कि बेटा अगर मैं ज़िंदा वापस ना आया तो तुम्हें अपने बहन भाइयों का बाप बनना है। वो वक्त भी आया, अकेला था यहाँ पर, लोग कहते तुम्हें गिरवी रखा हुआ है। मेरे दादा की मैयत आती है
میرے علاوہ خاندان کا دوسرا کندھا نہیں تھا جو ان کو لحد میں اتار سکے. پھر 2 سال قید کاٹی. ہائی کورٹ کے فل بینچ کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے جو شہباز شریف صاحب کے بارے میں ہے. NCA کا میں ذکر کر چکا ہوں. اور 28 سال کا کارکن ہوں میں جس نے جیلیں بھی دیکھی, ہر وقت دیکھا, اتار چڑھاؤ دیکھا, اور اللہ نے میری مدد کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ثابت قدم رکھا. لیکن آج ایک سیاسی کارکن کے ناطے میری یہ کنوکشن ہے کہ سول بالادستی جو ہے وہ جمہوریت کا اہم جز ہے. لیکن سول بالادستی آپ کس کو کہتے ہیں؟ سول بالادستی کا مطلب ہے کہ آپ پارلیمنٹ کو مضبوط کریں. پارلیمنٹ ایک واحد ادارہ ہے جس کو مضبوط کرنے سے سول بالادستی آئے گی. آپ اس ملک میں ایسا بندوبست کریں کہ انتخابات فری اینڈ فیئر ہوں, میڈیا آزاد ہو. جس طرح یہ حکومت کوشش کر رہی ہے میڈیا کی زبان بندی کرنے کا, ہم بھرپور اس کی مخالفت کرتے ہیں. لیکن اداروں کو کمزور کر کے سول بالادستی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ بتاتا ہوں میں آپ کو. اس ملک میں APS پشاور کا سانحہ ہوا, وہ کسی فوجی کے بچے بعد میں تھے, اس قوم کے بچے تھے. آج بھی میں اپنی آنکھوں کے سامنے وہ منظر لے کے آتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, کیونکہ میں بھی بیٹی والا ہوں. میں آج ان شہید بچوں کی ماؤں اور والدین کے لیے, لوائقین کے لیے دعا کرتا ہوں. یہ قوم کے بچے تھے. رد الفساد ہوا, تمام سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھی ٹیبل کے اوپر اور ایک کامیاب آپریشن ہوا, اور اس کے نتیجے میں آج ذرا کراچی کے لوگوں سے پوچھیں, تاجروں سے جا کے, امن آیا. تو یہ ادارے تھے, چاہے وہ افواج پاکستان ہیں, ہمارے رینجرز ہیں, ہمارے پولیس والے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر سول بالادستی کے لیے پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا ضروری ہے, میڈیا کی آزادی ضروری ہے, صاف شفاف انتخابات ضروری ہیں, وہیں پر یہ ادارے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے, افواج پاکستان, رینجرز, یہ ہمارے امن, سلامتی, ملک کی بقا کی گارنٹی ہے. اور میں جو سرحدوں پر ہماری حفاظت کرتے ہیں, جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں, ان فوجیوں کو, ان کی ماؤں کو میں دونوں ہاتھ سے سلام پیش کرتا ہوں. یہ قوم کے ماتھے کا جھومر ہیں, اور ہمیں ان اداروں کے وقار کا ہمیشہ لحاظ کرنا چاہیے, اور میں ان اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں. تبھی یہ پاکستان آگے چلے گا. اور افغانستان کی جو صورتحال ہے وہ ایک خوفناک صورتحال ہے. اس کے